تحریک خلافت کا آغاز کیوں ہوا اور اس تحریک کے کیا مقاصد تھے، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ پیارے دوستو، یہ بات ہے 1857 کی، جب خلافت کا منصب عباسی خاندان سے خاندان عثمانیہ منتقل ہو گیا تھا۔ خلافت کا مرکزی مقام بھی مصر سے ترکی منتقل کر دیا گیا۔ خلافت کے ساتھ بر صغیر کے مسلمانوں کی گہری جذباتی اور روحانی وابستگی تھی۔ جنگ عظیم اول میں 14 اگست 1914 کو ترکی کی برطانیہ کے خلاف جرمنی اور جاپان کا اتحادی بن کر برطانیہ سے پرانے زخموں کا انتقام لینے کے لیے میدان جنگ میں اتر آیا۔ پیارے دوستو، جنگ میں ترکی اور اس کے اتحادی ممالک کو شکست سے بر صغیر کے مسلمانوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ترکی کی خلافت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ اس حقیقت کے پیش نظر بر صغیر کے مسلمانوں نے ترکی کی حفاظت اور خلافت کو بچانے کے لیے خلافت کمیٹی قائم کر کے تحریک خلافت کی بنیاد رکھ دی۔ پیارے دوستو، تحریک خلافت کمیٹی کا قیام 23 نومبر 1919 کو ہوا، جب مسلم لیڈران کا ایک اجلاس دہلی میں مسٹر اے کے فضل حق کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اس میں آل انڈیا سینٹرل خلافت کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کا مرکزی دفتر ممبئی مقرر کیا گیا۔ میرے دوستو، اس تحریک کے قائدین میں ڈاکٹر مختار احمد انصاری، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان اور سید سلیمان ندوی شامل تھے۔ تحریک خلافت کے مقاصد۔ تحریک خلافت ایک کثیر المقاصد تحریک تھی۔ اس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر منظم کیا۔ تحریک خلافت کے 3 اہم مقاصد تھے، جن میں ترکی بحیثیت مملکت قائم رہے، شکست کی صورت میں اس کی جغرافیائی سرحدوں میں تبدیلی نہ کی جائے، خلیفہ موجود رہے اور ترکی میں خلافت کا ادارہ اپنی حیثیت برقرار رکھے، مقدس مقامات کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے اور غیر مسلم افواج مقدس مقامات کی بے حرمتی نہ کرے۔ میرے دوستو، اس تحریک کا انجام کچھ یوں ہوا کہ مارچ 1924 کو مصطفیٰ کمال نے ترک افواج کو اکٹھا کر کے اتحاد افواج سے ترکی کے علاقے آزاد کروا لیے اور ترک اسمبلی نے خلافت کے منصب کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی بر صغیر کے مسلمانوں نے تحریک خلافت کو ذہنی طور پر ختم کر دیا اور یوں یہ جو تحریک تھی وہ اپنے انجام کو پہنچی۔